آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو مسلمانوں کا سب سے زیادہ موقر وسیع المشرق ادارہ تصور کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اور اس کی یہ حیثیت جو ہے منوائی بھی جا چکی ہے۔ یہ بورڈ مارچ 1972 میں قائم ہوا تھا۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ اندرا گاندھی کے دور حکومت میں شاردا ایکٹ لایا گیا تھا، جس میں متبنہ کا معاملہ، متبنہ جو بچہ لیا جاتا ہے اس معاملے پر وہ اس بچے کو، اس اولاد کو وراثت میں تمام حقوق دینے کی بات کہی جا رہی تھی۔ اسی حوالے سے جو ہے اس پس منظر میں ہی پرسنل بورڈ کا قیام عمل میں آیا تھا کہ اسلام میں شرعی قوانین کی روشنی میں متبنہ اولاد کو، متبنہ بچے کے لیے وراثت میں کوئی حقوق نہیں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پرسنل بورڈ کا سفر جو ہے 1972 سے جاری ہے، آج 50 سال سے زیادہ اس کا عرصہ ہو چکا ہے۔ حال ہی میں یعنی 3 اور 4 جون کو اندور کے ایک مدرسے میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا اجلاس عام ہوا تھا، جس میں بورڈ کے نئے عہدیداران کا انتخاب عمل میں آیا۔ یہ اس کی نئے طور پر انتخابات کرانے کی وجہ یہ تھی کہ بورڈ کے جو صدر تھے مولانا رابع حسنی ندوی صاحب، ان کا انتقال مارچ میں ہوا تھا۔ اس کے نتیجے میں بورڈ کا جو صدارت کا عہدہ تھا وہ خالی ہو گیا تھا۔ اور پھر اس سے قبل جو ہے بورڈ کے جو جنرل سیکرٹری تھے مولانا ولی رحمانی صاحب، ان کا بھی انتقال 2020 میں ہوا تھا، تو وہ تو بورڈ کے صدر نے جنرل سیکرٹری کو مقرر کر دیا تھا۔ اب جو 3 اور 4 جون کو جو اندور میں جو اجلاس ہوا تھا پرسنل بورڈ کا، اس میں نئے صدر کا انتخاب عمل میں آیا ہے، اور نئے صدر وہ صاحب بنے ہیں جو بورڈ کے جنرل سیکرٹری تھے۔ میری مراد مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے ہے۔ بورڈ کے جو نئے عہدیداران منتخب کیے گئے ہیں ان میں مولانا محمد فضل الرحیم مجددی صاحب بھی شامل ہیں، جو بورڈ کے جنرل سیکرٹری مقرر کیے گئے ہیں۔ آئیے آج انہی سے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اندور کے اجلاس کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ کو سالار ڈیجیٹل چینل کی طرف سے مبارکباد کہ آپ پر ایک اہم ذمہ داری جو ہے، ملت کی ایک اہم ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے، آپ کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے۔ جو اجلاس اندور میں ہوا تھا، وہ اجلاس کے بارے میں تھوڑی سی پہلے تفصیلات بتائیں، آپ کیا ہوا تھا اس میں، مختصراً بتائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انتخابی عمل ہمارے سامنے ہوا الحمدللہ، اس میں 100% اتفاق تھا حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو صدر بنانے کے سلسلے میں 100% اتفاق تھا، یعنی تقریباً 200 سے زائد ارکان وہاں موجود تھے الحمدللہ، اور سب نے ایک ایک کر کے اپنی رائے دی۔ اس میں کئی گھنٹے لگ گئے، ہر شخص کی انفرادی رائے، اور انفرادی رائے میں ایک شخص کی طرف سے بھی الحمدللہ کوئی رائے مختلف سامنے نہیں آئی۔ تو یہ ایک بورڈ کا ایک اعتماد ہے، بورڈ کے افراد کے اوپر بھی، بورڈ کے ممبروں کا بھی اعتماد ہے، تو وہ اعتماد کھل کر الحمدللہ دیکھنے میں آیا الحمدللہ۔ تو ظاہر ہے کہ جب بورڈ کے اراکین کا اعتماد ہے تو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے امت کے اعتماد کے اوپر بھی۔ تو الحمدللہ یہ عمل میں آیا۔ پھر حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب جب صدر بن گئے تو اگلا سیشن ہوا، وہ عاملہ کی میٹنگ تھی۔ عاملہ کی میٹنگ میں عہدیداران کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور صدر کا انتخاب جنرل سیشن میں ہوتا ہے۔ تو عاملہ کے جو اراکین ہیں ایگزیکٹو کے، وہ تقریباً 50 کے لگ بھگ ہیں، تو ان کا سیشن ہوا اس کے بعد میں، اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم نے میرا نام تجویز کیا، اور اس پر بھی الحمدللہ سب نے اتفاق کیا، اور سب کے اتفاق کے بعد میں میری یہ تقرری عمل میں آئی۔ تو میں بہرحال جو اراکین بورڈ نے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم اور مجھے کمزور ذات کے اوپر جس طریقے سے اعتماد کا اظہار کیا، اس میں ہم بورڈ کے تمام اراکین کے بہت مشکور ہیں، اور جو توقعات وابستہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے ان تمام توقعات جو کہ بورڈ کے دائرۂ کار میں رہ کر ہو سکتی ہیں، ان سب کو مجھے پورا کرنے کی اور ان کو بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بورڈ کے جو ہے اب تک یہ 5ویں صدر ہیں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب۔ پہلے صدر خالد طیب صاحب تھے،
پھر اس کے بعد مولانا ابوالحسن ندوی صاحب بنے، پھر مجاہد الاسلام قاسمی صاحب بنے، اس کے بعد رابع حسنی ندوی صاحب تھے. تو غالباً آپ نے پانچوں کا زمانہ دیکھا ہوگا، یہ چاروں کا پچھلے چار. میں نے مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ نہیں دیکھا. اچھا. یعنی اس زمانے میں بورڈ کے اندر نہیں تھا. جی. تو بورڈ کا جو اجلاس ہوا جے پور میں، جی. جس کی میزبانی ہم نے کی جی. اور ہمارے ادارے جامعۃ الہدایہ نے کی، وہ 1993 میں ہوا تھا. جی. تو اس وقت سے اور اس دن سے میری وابستگی ہے بورڈ سے، یعنی تقریباً 30 سال کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے. جی. اور اس وقت سے الحمدللہ میں بورڈ میں ہوں. میں بہت سارے جو سوالات ہوتے ہیں اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ میں برابر کیوں نہ عہدوں کو قبول کرتا رہا، اتنے لمبے عرصے کے بعد میں یہ ذمہ داری دی گئی. تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں ادنا ایک کارکن کی حیثیت سے میں بورڈ میں رہوں. لیکن حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کلکتہ کے اجلاس میں پہلی مرتبہ مجھ پر بہت اصرار کیا. تقریباً ہفتے بھر تک ہم سے وہ ارشاد فرماتے رہے. اور ایک روز قبل کلکتہ کے اجلاس سے قبل انہوں نے حکماً مجھے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں مولانا فضل الرحیم کہ آپ سیکرٹری بن جائیں. تو جب انہوں نے حکماً یہ بات فرمائی تو پھر وہ ایک ہفتے کی تمام گفت و شنید جو میری تھی اور میری جو معذرت تھی، وہ پھر میں نے قبول کر کے حضرت کی پیشکش کو حکم کا درجہ دیتے ہوئے، حکم کا درجہ مانتے ہوئے پھر میں نے اس کو قبول کیا. وہاں سے میری ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا ایک طریقے سے. جی، میں ابتدا میں آپ کا تعارف میں یہ بات کہنا بھول گیا کہ آپ جو ہے جامعۃ الہدایت کے ریئیکٹر بھی ہیں، اور روایتی علماء جو ہوتے ہیں اس کی سوچ کے سے ہٹ کر جو ہے ایک روشن خیال، یعنی عصری اور دینی علوم کے امتزاج کو جو ہے ایک پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو آپ کا ادارہ جامعۃ الہدایہ جے پور میں کام کرتا ہے، اور آپ کی تقاریر وغیرہ سے بھی سب چیزیں نظر آتی ہے. تو یہ پسنلہ بورڈ جو ہے گزشتہ 52 سال کی 50 سال کی جو کارکردگی ہے، اس کے اہم سنگ میل بتا سکتے ہیں آپ؟ کیا ہے، کیا بورڈ نے کیا ایسا کام کیا ہے کہ ملت جو ہے اس کو یاد رکھے، تاریخ میں یاد رکھے کہ بورڈ کی یہ کاوشیں تھی؟ دیکھیے، سب سے بڑا مسئلہ جو آئلی قوانین کا ہے، بیجنگ +5 جو ریزولوشن UN نے پاس کیا، وہ تو اب پاس کیا ہے، لیکن ان کے بیک آف دا مائنڈ میں یہ بات رہی ہے تمام مغربی قوتوں کے سامنے بھی کہ مسلمانوں کا جو دین سے لگاؤ ہے، اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ان کا ایک مستحکم آئلی قوانین ہے. آئلی ضابطہ اور آئلی قانون جو ہیں وہ براہ راست گورن ہوتا ہے قرآن سے اور حدیث سے. نہ معلوم کتنی قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ مشتمل ہے آئلی قوانین کے اوپر مشتمل ہے. آئلی قوانین ناظرین کو سمجھ میں نہیں آئے گا. فیملی جو مطلب ماں باپ کا رشتہ کیا ہونا چاہیے، شوہر اور بیوی کا رشتہ کیا ہونا چاہیے، اس کے کیا حقوق ہیں، وراثت میں کس کو حصہ کتنا ملنا چاہیے، وصیت کی کا کیا درجہ ہے، وصیت کسی نے کر دی تو اسلام اس کو کس حیثیت سے دیکھتا ہے، اور کتنا فیصد وصیت جو ہے وہ لاگو کی جا سکتی ہے. تو یہ ایک فیملی لا ہے پورا، اور ایک بہت تشریح ہے اس کی. تو اس میں جتنے بھی قوانین ہیں ان کے سامنے چیلنج برٹش گورنمنٹ کے بھی سامنے آیا. برٹش گورنمنٹ نے اس زمانے میں مختلف قوانین جو اسلامی تھے، قانون شہادت تھا اور جو قانون سزا تھا، تعزیری قوانین جو تھے وہ ان کو ختم کر دیا. کرمنل لا جو ہے وہ اسلام کا جو سزاؤں کا قانون ہے وہ بھی ختم کر دیا. تو اس کے نتیجے میں پھر آخر میں انہوں نے اس بات کی کوشش کی، حکومت برطانیہ کے تحت میں جو یہاں پر جو حکومت تھی، اس نے اس بات کی کوشش کی کہ مسلمانوں کا جو آئلی قانون ہے اس کو بھی ہم لوگ ختم کر دیں. لیکن ان کو اندازہ تھا کہ اس کا ریئیکشن بہت زیادہ سامنے آئے گا،
تو انہوں نے بجائے ایک دم فیصلہ لینے کے ایک کمیشن بنایا، اور اس کمیشن نے یہ رپورٹ پیش کی کہ اگر ہندوستانی مسلمانوں کے اوپر کوئی اور قانون لاگو کیا گیا حکومت برطانیہ کی طرف سے، اور آئلی قانون جو فیملی لا ہے اس کو ختم کیا گیا، اس کا ریئیکشن اتنا زیادہ ہوگا مسلمانوں کی طرف سے کہ حکومت برطانیہ کی بقا کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس کا ریئیکشن پولیٹیکلی اتنا زیادہ آئے گا۔ تو حکومت نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ پھر دوبارہ حکومت نے کچھ چند سالوں کے بعد میں اس طرح 3 کمیشن بٹھائے، تینوں کمیشن نے یکساں رپورٹ دی کہ ہرگز حکومت کو یہ اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ اب اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ مسلمان فیملی تھی، اور مسلمان فیملی کا ایک جو نزاع تھا، وہ نزاع تھا کہ وراثت کا، بہن اور بھائی کا جھگڑا تھا۔ تو بھائی نے حصہ دینے سے انکار کر دیا، تو معاملہ عدالت تک پہنچ گیا۔ جب عدالت تک پہنچا تو بہن نے کہا کہ ہمارا مذہب کا قانون یہ بات کہتا ہے، اور بھائی نے اپنا یہ پوائنٹ پیش کیا کہ ہمارے ہاں کسٹم میں یہ بات ہے کہ بچیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، اور حکومت برطانیہ اور آج یورپ بھی کسٹم کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ ریلیجن کو جتنی اہمیت دی جاتی ہے اسی طریقے سے کسٹم کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کسٹم کی بنیاد کے اوپر اس نے یہ فیصلہ دے دیا لڑکے کے حق میں، یعنی بھائی کے حق میں، اور لڑکی کو محروم کر دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کا جو قانون وراثت ہے وہ متاثر ہو گیا۔ تو علماء نے اس وقت حضرت مولانا حسن احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک لمبی فہرست علماء کی، ہمارے اکابرین کی، انہوں نے اس بات کو سر جوڑ کر کوشش کی کہ حکومت برطانیہ کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ ہمارے شرعی قوانین میں آئندہ کوئی تبدیلی نہ ہو، اور یہ قانون ہے اس کو بھی اس فیصلہ اس کو بھی واپس لیا جائے۔ تو اس پریشر میں آ کر حکومت نے یہ سمجھ لیا کہ یہ واقعتاً اس میں ہم کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنے پرسنل لا کے مطابق۔ تو حکومت نے 1936-37 کے اندر یہ قانون شریعت اپلیکیشن ایکٹ پاس کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی شرعی آئلی قوانین کے تحت میں جو چیزیں آتی ہیں، وراثت ہے، طلاق ہے، خلا ہے، نکاح ہے اور وراثت کے مسائل ہیں، ان تمام مسائل میں جو حکومت برطانیہ فیصلہ نہیں کرے گی، اور اس کا عدالتی نظام فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ قاضی شریعت ہوگا، مقرر کیا جائے گا، وہ قاضی شریعت کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اس طریقے سے ہم کو پروٹیکشن حاصل ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں بات ہو گئی ہندوستان کے دستور میں یہ بات کہی گئی کہ لاگو تو نہیں کیا جائے گا، لیکن لاگو کرنے کی کوشش کی جائے گی یکساں سول کوڈ کو۔ رہنما خطوط جو ہے، ان کے اندر یہ بات لائی گئی۔ تو اس کے نتیجے میں 1971 میں جب یہ اپنا متبنہ بل آیا، شاردا ایکٹ، تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ مسلمان جو ہے بڑے متفکر ہوئے ہمارے اکابرین، اور انہوں نے مل کر بیٹھ کر کے ہم کو حکومت کے اوپر پورا دباؤ ڈالنا چاہیے کہ جس طریقے سے، اور ہم کو اس بات کی ضمانت چاہیے کہ آئندہ جو ہے وہ اس پر شرعی آئلی قانون پر کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ تو اس کے وقت اس دباؤ میں آ کر اس وقت کی حکومت نے وہ بل تو واپس لے لیا، لیکن یہ تلوار لٹکی رہی، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے 50 سال سے۔ مگر مولانا محترم، یہ تو بات اپنی جگہ صحیح ہے، صرف مسلمان ہی یہاں پر جو ہے اس پر ریئیکٹ کرتے ہیں، اور جو اس وقت جو حکمران جماعت ہے وہ مسلمانوں کی نفسیات سے اچھی طرح سے واقف ہے کہ ان کی دکھتی رب کیا ہے، وہ دکھتی رب کو چھیڑتی ہے، مسلمان فوراً بھڑک اٹھتے ہیں، وہ اپنا ایک جال بچھاتی ہے، ٹریپ بچھاتی ہے۔ ابھی بھی انہوں نے ٹریپ بچھایا، جیسا کہ آپ نے کہا نا 3 لاکھ کمیشن نے دے دیا تھا، اب وہ ڈسپریشن کی حالت میں ہے، بدحواسی کی حالت میں ہے۔ آپ نے اندور کے اجلاس میں بھی جو ہے تو اس پر جو ہے تو بیان جاری کیا، پھر وہاں سے فوراً جو ہے وہ تو بدحواسی کے عالم میں، ابھی تک کوئی مسودہ نہیں آیا، کچھ نہیں آیا ہے، فوراً آپ کی طرف سے ریئیکشن آتا ہے۔ وہ ملی جماعتیں، دوسری جو ملی جماعتیں ہیں جو ملت کے کاس کی کتنی جو ہے مخلص ہے، وہ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی جماعت جو ہے محض عہدے اور اقتدار کے خاطر 2 لخت ہوئی ہے، وہ کتنے مخلص ہیں، ان کی طرف سے بھی بیانات آ گئے۔
تو آپ گراؤنڈ پرووائڈ کرتے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی طرف سے ریئیکشن آئے, آپ کیوں ریئیکٹ کرتے ہیں؟ ابھی تک کوئی اس کا مفسدہ نہیں آیا ہے, کچھ نہیں آیا, اور ایک ایسا ملک ہے, انتہائی ڈائیورس ملک ہے, کہیں دنیا میں کہیں اور ہے ہی نہیں. اس سلسلے میں ہمارا یہ کہنا ہے کہ لا کمیشن اس سے قبل والا جو تھا جی اس کو بھی جی اس کو بھی ہم نے ریپریزنٹ کیا اس طریقے سے کہ بورڈ کی طرف سے جو بھی ہمارا ویو پوائنٹ تھا وہ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن مسلم پرسنل لا بورڈ کا چوہان صاحب سے ملاقات کرتا رہا. کئی ملاقاتیں ہوئیں, ہم بھی اس میں شامل تھے, اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے بہت اہم اور سینئر اراکین اس میں شامل رہے. اور ایک گویا کہ ہمیں کیا اعتراض ہے اس کا ایک ڈرافٹ تیار کر کے مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے لا کمیشن کو دیا گیا. پھر لا کمیشن کی طرف سے بھی ایک رپورٹ تیار ہوئی. وہ رپورٹ ابھی اس وقت موجود بھی ہے. وہ رپورٹ کے مطابق لا کمیشن نے یہ فیصلہ کیا اور چوہان صاحب نے یہ اعلان کیا کہ آنے والے 10 سال تک یونیفارم سول کوڈ کے اوپر کوئی بات نہیں کی جا سکتی. تو یہ بات وہاں ختم ہو گئی, لیکن ابھی پھر دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو قیام ہے وہ اسی بنیاد پر عمل میں آیا ہے کہ اس کے 2 میدان ہیں. ایک تو یہ بیرونی خطرات جو لاحق ہیں, چاہے وہ اس سے حفاظت کرنے کے لیے قانونی جنگ لڑنا اور سیاسی سطح پر مذاکرات کر کے, اور کوئی ایسا قانون سازی ہو رہی ہے تو اس سے روکنا حکومت کو, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اندرونی طور پر مسلمانوں کے اندر اس بات کی بیداری پیدا کرنا کہ ہمارے جو شرعی آئلی قوانین ہیں اس سے متعلق جو متنازع مسائل پیش آتے ہیں, تنازعات درپیش ہوتے ہیں, تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی کمیونٹی کے اندر ہی جو ہمارے علماء کرام ہیں اس کو ریزالو کر لیں. اور الحمدللہ اس کا نتیجہ بھی بہت اچھا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دارالقضاء کا جو نظام ہے وہ اتنا سمپل اور سادہ ہے کہ اس میں جو مسائل اور پیش آ رہے ہیں اس میں 98% مسائل ایسے معاملات ایسے ہیں جن میں فیصلہ دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ہے. یعنی وہ صرف مذاکرات سے دونوں فریقین کے مابین, اور 2% ایسے ہیں جن میں فیصلہ دینے کی ضرورت پیش آتی ہے, اور 2% میں بھی بیشتر وہ معاملات ہیں جن میں فریق ثانی جو ہے وہ شریک نہیں ہو پاتا اور پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتا. اس کی وجہ سے پھر وہ اس کو ایکس پارٹی کرنا پڑتا ہے. تو اندازہ لگائیے اس کا کہ کتنا مستحکم ایک طریقے سے یہ نظام ہے, اور امت بھی اب بہت تیزی سے رجوع کر رہی ہے اور اس طرف. اور ہمیں چاہیے کہ ہم کیوں موقع دیں دوسروں کو کہ وہ ہمارے شرعی مسائل میں مداخلت کریں. بہرحال تو اب یکساں سول کوڈ, یونیفارم سول کوڈ کا جو ابھی حالیہ جیسا آپ نے سوال کیا کہ ہم ٹریپ میں تو نہیں پھنس گئے ہیں, ہمارا ماننا ایسا نہیں ہے کہ بہرحال یہ تو ایجنڈا پرانا چلا آ رہا ہے. اب اس کو لاگو کرنے کا ایک پروسیس شروع کیا گیا ہے, اور اس سلسلے میں ان کا پہلا قدم یہ ہے کہ انہوں نے پورے ہندوستان کی تمام کمیونٹیز سے جو ہے اس سلسلے میں رائے مانگی ہے, اور صرف 30 دن کی مہلت دی گئی ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ اس مسئلے میں بہت سنجیدگی کے ساتھ میں غور کر رہا ہے, اور جو ڈرافٹ اس کے پاس اویلیبل ہیں اس کی روشنی میں وہ اپنا جو پرانا ڈرافٹ تھا وہ اس کی روشنی میں, اور موجودہ جو چیلنجز سامنے ہیں ان کی روشنی میں وہ اپنا ڈرافٹ تیار کر کے پلاننگ کمیشن میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو موقف ہے اس کو وہ پلاننگ کمیشن مسلم پرسنل لا بورڈ لا کمیشن میں اپنا موقف انشاءاللہ جلد واضح کرے گا. نہیں, بات صحیح ہے, یہ تو کرنا ہی چاہیے, لیکن جو بیانات جاری کیے جاتے ہیں, ہم تو 1300 سال سے ایک مولانا صاحب کر رہے ہیں, ہم تو 1300 سال سے یہاں پر عمل کر رہے ہیں, کسی نے یہ نہیں کیا, یہ اس قسم کی جو ہے نا کہ اس کو کہتے ہیں رن آف دی مل جو بیانات ہیں, اس طرح کے جو بیانات دیے جاتے ہیں, تو اس سے جو ہے نا وہ تو اصل میں اس سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں, ان کے ایجنڈے میں شامل ہے, اور ان کی سیاست کا محور جو ہے وہ مسلم مخالفت ہوتا ہے, اور وہ جو ہے ایک جو ان کا ایک ہارڈ کور ایلیمنٹ تیار کیا ہے, ان کے جذبات کو تسکین ملتی ہے.
تو اسی کے لیے لے کر آیا گیا ہے، یہ جو دوبارہ لایا گیا ہے اس کا مقصد یہی ہے. تو اس کے پیچھے جو سیاسی محرکات کو ہم کیوں نہیں سمجھتے، اسی انداز سے کیوں نہیں ٹیکل کرتے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ابھی اس کا مسودہ آنے دو، آپ بیانات جاری کر رہے ہیں، خاموش بیٹھے رہو، آپ دوسرے لوگوں سے رابطہ قائم کرو. یہ جو وتیرہ اختیار کر رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہوں. آپ کو کیا بیانات جاری، وہاں اندور میں بھی بیان جاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہاں پر بھی کل جو میٹنگ میں بیان جاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی بیان آئے، بجائے آپ نے کہا نا کہ ہم نے جا کے ملے، جسٹس چوہان صاحب سے ملاقات کی، ریپرزنٹیشن دیا. یہ جو طریقہ اختیار کرنے کا کیا جانا چاہیے، خاموش. ابھی بھی یہی پروسیس چالو ہے اور اس کی تیاری ہو رہی ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ذاتی حیثیت میں بیان دے دیتا ہے تو اس کو مسلم پرسن، اور اس کا تعلق مسلم پرسنل لا بورڈ سے بھی ہے، تو اس کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے میڈیا میں کہ جیسے مسلم پرسنل لا بورڈ کا موقف ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ نے کوئی جذباتی بیان جاری نہیں کیا ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ڈرافٹ حکومت کا آیا ہے، جو حکومت نے جو ویب سائٹ پر ڈالا ہے، اس کا ہم قانونی جائزہ لے رہے ہیں. قانونی جائزہ لینے کے بعد میں پھر اپنا رد عمل ہم ظاہر کریں گے. اب امت کی طرف سے یہ بھی دباؤ ہے کہ بھئی ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ بورڈ ایک ذمہ دار ادارہ ہے، تو وہ قانونی حیثیت میں رہتے ہوئے، قانونی دائرے میں رہ کر ہی کوئی پروپوزل امت کے سامنے رکھے گا. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ یہ اس ملک میں عملی طور پر لاگو نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہماری اس ملک میں جو تہذیبی اقوام ہیں اور جو مختلف کلچر کو ماننے والے طبقات ہیں، اس میں اتنا ڈفرینسز ہے کہ ہر طبقہ یہ چاہتا ہے کہ میرے جو پرسنل لا ہیں اور میرا جو کلچر ہے اس پر آنچ نہیں آنی چاہیے. اب مثال کے طور پر ہندو بھائیوں کا ایک مثال دیتا ہوں، وہ لے لیجئے. ان کا ایک تہذیبی مسئلہ یہ ہے کہ نارتھ انڈیا میں بھانجی سے شادی کرنے کو انتہائی معیوب اور بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، جبکہ ساؤتھ انڈیا کے بعض علاقوں کے اندر بھانجی سے شادی کرنے کو اور نکاح کو بہت ہی قابل احترام سمجھا اور بڑا باعزت سمجھا جاتا ہے، اور اس طرح کی شادی کو، رشتے کو مبارک سمجھا جاتا ہے. تو یہ کلیش ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یکساں قانون خود ہندو بھائیوں کے اوپر لاگو نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے کہ سکھوں کا کلچر الگ ہے. نہیں، وہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا، وہ تو ان کا آنند، سکھوں کا آنند ایکٹ ہے، آنند میرج ایکٹ ہے. یہ جو معاملہ، یہ کسٹم صحیح ہے. وہ کسٹم کا تو کوئی تذکرہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایک جنرل قسم کا قانون بنا دیں گے. اب کس سے شادی کر رہا ہے، کس سے نہیں شادی کر رہا ہے، وہاں پہ تو کوئی پابندیاں نہیں لگیں گی. آپ جو کہہ رہے ہیں نا، جو کنٹراڈکشنز ہے، ایک دوسرے سے متصادم ہیں وہاں بہت سی چیزیں جو ہے، تو وہ تو اس طرح سے لے کر آئیں گے کہ بھائی آپ جو ہے طلاق دے نہیں سکیں گے. جس طرح سے اسپیشل میرج ایکٹ بنا ہوا ہے، جسٹ لائک دیٹ رہے گا. تو اس صورت میں کیا کریں گے آپ؟ اگر یہ، کیونکہ یہ حکومت کے ارادے، کوئی انٹینشن آپ جانتے اچھے نہیں ہیں. یہ اگر لاتے ہیں، یہ لا بھی سکتے ہیں کہ بھائی ایک پرائز ٹرافی کے طور پر کہ دیکھو ہم نے 370 ہٹا دیا، مسلمانوں کو جو ہے اب ان کی جو ہے تو شناخت سے بھی ہم نے ختم کر دیا، ٹو کیچ دا اوٹس. یہ اس صورت میں کرتے ہیں. تو پرسنل بورڈ کا کیا رویہ ہوگا، اس کو کیا حکمت عملی اور کس طرح سے، کس تدبر کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا چاہیے، ٹیکل کرنا چاہیے؟ ہمارا سوچنا یہ ہے کہ جب اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آتا ہے تو مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو ذمہ داران ہیں وہ بیٹھیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے، اور جو بھی بہتر جو ہے اس سلسلے میں رہنمائی ہو سکتی ہے ملت اسلامیہ کے لیے بھی اور اس ملک کے لیے بھی. ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمارے سکھ بھائی ہیں، ہمارے کرسچن بھائی ہیں، اور دیگر طبقات ہیں، بدھ مذہب کے ماننے والے ہیں، اور دیگر کلچرل جو لنگایت طبقہ ہے، لنگایت طبقہ ہے، ان سب کے اپنے اپنے ضابطے ہیں، اور ان میں ایک رہنے کا ایک فیملی کا ایک طریقہ ہے. تو ہماری کوشش یہ بھی ہوگی کہ ہم ان کو بھی کنونس کریں اس بات کے لیے کہ وہ بھی اس تحریک میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. اور یہ مسئلہ ہمارا اکیلے مسلمانوں کا نہیں ہے، پورے ہندوستان کے اقوام کا مسئلہ ہے. تو اس لیے ہم سب کو مل کر
اس معاملے کو مسئلے کو اٹھانا چاہیے. تو جیسا آپ راجستھان سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں جو مینا برادری ہے وہ قبائلی ہے، وہ اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتے ہیں. جب ابھی سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تھا، وہاں پر میاں بیوی کے کوئی تکرار کا معاملہ تھا، تنازع تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی وی آر گورن بائی ناٹ ہندو میرج ایکٹ، ہمارا اپنا کسٹم ہے، ہمارا الگ وہ ہے. تو اس طرح کے جو گروپس ہیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں، جو ٹرائبلس ہے یہ ہے، تو کیا پسنا بورڈ ان سے رابطہ مہم شروع کر دیا ہے پسنا بورڈ نے؟ اس کا کئی سالوں سے رابطہ ہے. اچھا. اور کئی اہم مذہبی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ہماری، اور سب نے اس بات سے، ہماری بورڈ کی اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا اکیلے کا نہیں ہے، ہمارا بھی ہے، تو ہم مل جل کر اس کام کو آگے بڑھائیں گے. تو میرا بس یہی ہے کہ یہ جو اس کی سیاسی دھار ہے اس کو کند کرنا ہے آپ کو، ہے نا. وہ جو ہے دھار کو جو ہے مسلمانوں کے سے جو ہے تو تیز کیا گیا ہے، یعنی اس کے کیا کہیں گے، اس کو ڈبو کر جو ہے مسلمانوں کے اینٹی مسلم جذبات میں ڈبو کر اس کو دھار کو، تو اس کو کند کرنے کے سلسلے میں اب یہ جو ہے ہماری صفوں میں کچھ افراد جو ہے ٹی وی چینل پہ پہنچتے ہیں، وہ حکومت کے ایجنڈے کو بروکار لانے کا کام کرتے ہیں روزانہ، یہ جو چلے جا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں پسنا بورڈ جو ہے، کیونکہ یہی لوگ جو ہے تو میدان ہموار کریں گے، کہ جو ڈیبیٹ میں جائیں گے وہاں پہ مارے پیٹے جائیں گے، سب کچھ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، اس کے باوجود وہاں پہنچیں گے اپنا چہرہ دکھانے کے لیے یا چند ٹکوں کے خاطر. تو اس کے لیے پسنا بورڈ کیا کرے گا ان لوگوں کو، کیونکہ یہی لوگ جو ہے پسنا بورڈ کے کاز کو، یعنی مسلمانوں کو کاز کو نقصان پہنچانے والے. اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ پرسنل لا بورڈ نے ایک اپیل بھی جاری کی تھی، اس سے پہلے اپیل جاری کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ ہمیں جو آج کل کا موجودہ جو طریقہ ہے ڈیبیٹ میں شریک ہونے کا اور چینلوں پر جانے کا، اس سے ہم سب کو گریز کرنا چاہیے. اس کا کوئی نتیجہ سامنے آتا نہیں ہے، اس سے مسئلہ اور زیادہ گرما جاتا ہے ایک طریقے سے. اور ظاہر ہے کہ یہ اور یہ ظاہر ہے کہ کسی بھی طریقے سے خود ہندوستانی سماج کے لیے بھی یہ اچھا نہیں ہے، خود اس ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے کہ اس ملک میں رہنے والے جو پیار محبت سے رہنے والے طبقات ہیں اور کمیونٹیز ہیں، ان کے درمیان کوئی تناؤ کی شکل پیدا ہو. یہ اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ گنگا جمنی تہذیب کا ایک ملک ہے، یہاں پر سب اپنے اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے اور اپنی زندگی گزر بسر کر سکتے ہیں، اور اسی میں ان کے لیے ایک طریقے سے ان کے اطمینان قلب بھی ہے، اور ان کو فکری اطمینان بھی ہے کہ ہم اپنے اپنے مذہبوں پر چلتے رہیں اور ہمارے مذہبی روایات میں کوئی دخل اندازی نہ کریں. تو اسی چیز کو گویا کہ آگے بڑھاتے ہوئے مسلم پرسنل لا بورڈ نے دیگر کئی مذاہب کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں، اور انہوں نے اپنے اتفاق کا اظہار کیا ہے الحمدللہ. بس یہی کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ مولوی نما خلیہ جو ہے ان کا جو بنا ہوا ہے، وہ ٹی وی اسٹوڈیو میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مدارس کے فارغ ہے، اور وکالت بھی کرتے ہیں کہ ٹی وی ڈیبیٹ میں شامل ہونا چاہیے. ٹی وی ڈیبیٹ سے جو ہے تو یہ ایسے لوگوں کے نتیجے میں یہ اسلام دشمن طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. بہرحال مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے بڑا اس کے سلسلے میں عوامی سطح پہ بیداری لانے کے سلسلے میں، کیونکہ یہی لوگ جو ہے آپ کو نقصان پہنچانے والے. آپ تو کوئی اشتعال انگیز بیان نہیں دے رہے، لیکن وہ جو ہے جا کر جو ہے یعنی فطری طور پر وہ چپکنے والا پوری ملت پر. یہ اب اس طرح کے پروگرام بہت شروع ہو جائیں گے. آپ نوٹ کر لیجئے، ایکسا سول گور کے انہوں نے ایشو بنانا شروع کر دیا کہ بھئی ان کے پاس کوئی چیز اب مسئلہ بچا نہیں ہے، کوئی جذباتی مسئلہ بچا نہیں ہے جس کے بنیاد پر وہ صف بندی کر سکے، فرقوارانہ صف بندی کر سکے. تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایکسا سول کوڈ جو ہے وہ بہترین جو ہے ایک ایشو ہے جس پر مسلمان بہت جلدی مشتعل ہوتا ہے. اور ہمارے جو مولوی نما حضرات جو ہے ٹی وی اسٹوڈیو میں جا کر جو جس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، تو ان کو لگام دینے کے سلسلے میں بورڈ کیا کرے گا؟ کیونکہ آپ خارجی سطح پہ تو کر رہے ہیں، لیکن داخلی سطح پر جو یہ اس طرح کے لوگ ہیں. میں آپ کو یہ بات عرض کروں کہ بہرحال جو بھی عمل سامنے آتا ہے اس کو مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے، بلکہ ایڈوائزری جاری کی ہے اور اس بات کی اپیل کی ہے کہ ہم کو اس طرح کی ڈیبیٹ میں شریک نہیں ہونا چاہیے. اور میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ اس کا اثرات بھی مرتب ہوئے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ٹی وی ڈیبیٹ کے اوپر جانا چھوڑ دیا ہے
اور یہ اسی اپیل کا نتیجہ ہے جو مسلم پرسنل لا بورڈ نے کیا. مسلم پرسنل لا بورڈ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی تناؤ کی شکل اس ملک میں پیدا ہو اور اس میں کوئی بحرانی کیفیت ہو، بلکہ جو معاملات ہیں ان کو قانونی دائرے میں رہ کر حل کیا جائے. یہ ہے بنیادی بات. بہت شکریہ سالہ ڈیجیٹل سے بات کرنے کے لیے. آپ نے ایکسا سول کوڈ کے حوالے سے جو ہے روشنی ڈالی اور بورڈ کے موقف کو واضح کیا کہ ہم جذباتی انداز میں نہیں بلکہ منظم اور بہت ہی تدبر کے ساتھ جو ہے اس کو وہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ مولانا محمد فضل الرحیم مجددی صاحب جو بورڈ کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایکسا سول کوڈ کے حوالے سے بورڈ کا جو طریقہ کار اور جو وتیرہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو سیاسی مسئلہ بننے نہ دیا جائے اور جو حکمراں جماعت ہے اس سے سیاسی فائدہ نہ اٹھائے، کیونکہ یہ جو ہے ایکسا سول کوڈ کو مسئلہ بورڈ کے جو 50 سالہ زندگی میں یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ اس کو بورڈ کو درپیش ہونے والا ہے، کیونکہ جو موجودہ جو حکومت ہے اس کے ارادے ملک کی سب سے بڑی اقلیت یا دوسری بڑی اکثریت مذہبی اکثریت کے تئیں کچھ اچھے نہیں ہیں، اور بورڈ کو یہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے آنے والے دنوں میں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کیمرہ مین ذیشان راہی کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی.